لیکن لاش تازہ ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، وہ بھی ترچھی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ہم دونوں کی دھڑکنیں تیز تھیں، دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا، سانسیں نتنوں سے الجھ رہی تھیں، اور پسینے کے قطرے سر کی چوٹی سے گردن کی طرف دوڑ رہے تھے۔ کمرے میں سانسوں کی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی، اور وہ ہماری حالت کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی لمبی لمبی لٹیں برگد کے درخت کی رسیوں کی طرح اس کے شانوں پر گری تھیں۔ اس کے چوڑے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا تھا، اور اس جال میں پسینے کے قطرے دائیں سے بائیں اور کبھی بائیں سے دائیں دوڑ رہے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے پسینے کو دھڑکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے بدن کی بدبو بھی آہستہ آہستہ تعفن بن رہی تھی۔ میرے اندر خوف ہلکورے لے رہا تھا، لیکن میں اپنے خوف کو چہرے تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دنیا کا ہر انسان خوفزدہ ضرور ہوتا ہے، خواہ وہ بہادر ہو یا بزدل۔ خوفزدہ اور بہادر لوگوں میں بس اظہار کا فرق ہوتا ہے۔ بہادر لوگ اپنے خوف کو نسوں تک محدود رکھنا جانتے ہیں، یہ خوف کو چہرے تک نہیں آنے دیتے، جبکہ جو شخص اپنے خوف کو دبا نہیں سکتا، اس کا خوف چند سیکنڈ میں اس کے چہرے پر پہنچ جاتا ہے۔ میں اس وقت بہادر بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے اسی کوشش میں اس کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اسے انسانی لاش لا کر دوں گا، اور وہ ہمیں اس لاش کو اٹھا کر اور بلا کر دکھائے گا۔ وہ بھی پراعتماد تھا، اور میں بھی اپنے تمام تر خوف کے باوجود اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں اور میرا دوست ان دنوں غیر مرئی علوم کی جستجو میں تھے۔ ہمیں جہاں کسی اچھے دست شناس، نجومی، قیافہ شناس، صوفی، عامل یا پیراسائیکولوجی کے ماہر کی اطلاع ملتی تھی، ہم وہاں پہنچ جاتے تھے۔ گھنٹوں اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے تھے۔ ہم نے اس دور میں کالے جادو کے بے شمار ماہر بھی تلاش کیے، اور ہم جنوں اور پریوں کے آقاؤں کے پاس بھی گئے۔ ہم ٹھنڈی یخ اور منجمد راتوں میں قبرستانوں میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عمل کرنے والے عاملوں کے پاس بھی گئے، اور ہم نے اس دور میں موکلوں کی گفتگو بھی سنی۔ ہم نے نمک کی ڈلی کو مٹھائی بنتے اور دسترخوان سے پلیٹیں غائب ہوتے بھی دیکھی۔ ہم نے رومال کو کبوتر بنتے اور کبوتر کو بلی بنتے بھی دیکھا۔ ہم نے ستاروں کی چال سے لوگوں کے مقدر تبدیل ہوتے اور صحت مند لوگوں کو بری نظر کا شکار ہوتے اور بیمار لوگوں کو پانی کے گھونٹ سے شفا یاب ہوتے بھی دیکھا۔ ہم نے اس دور میں ایک ایسا بزرگ بھی تلاش کر لیا جو پانی کے گلاس میں انگلی ڈبوتا تھا اور یہ پانی پی کر بیمار اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہم ایک ایسے بینکار سے بھی ملے جو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتا تھا اور درد غائب ہو جاتا تھا۔ ہم ایسے عامل سے بھی ملے جو اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھتا تھا اور دوسرے کے گھٹنے کا درد غائب ہو جاتا تھا۔ ہم ایسے شوبدہ بازوں سے بھی ملے جو سگریٹ خود پیتے تھے لیکن دھواں دوسرے کی ناک سے نکلتا تھا، اور ایسے فنکاروں سے بھی ملے جو فضا میں ہاتھ بلند کرتے تھے، آسمان سے ان کے ہاتھ پر کاغذ گرتا تھا اور اس کاغذ پر تمام سوالوں کے جواب ہوتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم حیران نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے سب نارمل تھا۔ یہ تمام موزے ٹرک تھے، اور ہمیں ان ٹرکس کا طریقہ کار بھی معلوم تھا۔ اس دور میں ہمیں صرف 4 لوگوں نے حیران کیا تھا۔ ایک شمیم قریشی صاحب، یہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بنارس کی قدیم یونیورسٹی سے دست شناسی کی تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ نہ صرف انتہائی قابل پومس تھے بلکہ ایک درویش صفت انسان بھی تھے۔ ان کی ذات میں بے انتہا حلیمی، عاجزی اور انکساری تھی، اور وہ ہاتھ کے معمولی ابھاروں اور چھوٹی سے چھوٹی لکیروں کو بھی پڑھ لیتے تھے۔ دوسرے بہاولپور کے ایک حافظ صاحب تھے۔ حافظ صاحب کوڑا کاغذ ساحل کے سر پر رکھتے تھے، اور بعض ازاں اس کاغذ پر تصویریں سی چلنے لگتی تھی۔ تیسرے مارگلا کی پہاڑیوں میں ایک مجذوب تھا۔ یہ مجذوب ٹانگوں سے معذور تھا۔ یہ پہاڑوں میں رہتا تھا اور پیر تسمہ پا کی طرح مریدوں کے کندھوں پر سفر کرتا تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے سید پور گاؤں سے پیدل اوپر جانا پڑتا تھا۔ اور چوتھا یہ شخص تھا جس کے سامنے ہم اس وقت موجود تھے۔ اس شخص کا دعویٰ تھا وہ چند لمحوں کے لیے لاشوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ لاشیں ہر سوال کا جواب دیتی ہیں۔ ہم دونوں یہ دعویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ لاش کا زندہ ہونا سائنس کے اصولوں کے بھی خلاف تھا، اور اسے مذاہب بھی تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بکرا منڈی کی ایک کچی گلی میں رہتا تھا۔ گھر کے باہر ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ ہم پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک تاریک دیوڑی تھی۔ اس دیوڑی کے بعد کچا صحن آتا تھا۔ صحن میں گندے پانی کی بو پھیلی تھی۔ صحن کے کونے میں ایک مریل سی گائے بدی تھی۔ گائے کے جسم پر گوبر کے بڑے بڑے تھپے تھے، اور ان دبوں پر مکھیاں بنا رہی تھیں۔ گائے سے چند فٹ کے فاصلے پر ویران سی اجڑی ہوئی بیری تھی۔ بیری پر بیر تھے
اور نہ ہی پتے، بس کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اور بیری کو دیکھ کر وحشت ہوتی تھی۔ ہمیں شاہ صاحب کا شاگرد کوٹری میں لے گیا۔ کوٹری کے اندر بھی مرداروں جیسی بو اور قبرستانوں کی وحشت بکھری تھی۔ دیواروں پر گوبر ملی مٹی کا لیپ تھا۔ چھت سے پھٹی ہوئی پتنگوں کے رنگ برنگے کاغذ لٹک رہے تھے، اور وہاں غیر معمولی حد تک اندھیرا تھا۔ اس کمرے کی ایک دلچسپ اور غیر معمولی بات اس کا ٹیمپریچر تھا۔ کمرے کا فرش یک ٹھنڈا تھا۔ ہم نے جوتے اتار کر جوں ہی فرش پر پاؤں رکھے تو یوں محسوس ہوا جیسے ہم نے برف کی سل پر پیر رکھ دیے۔ کمرے میں سرسوں کے تیل کا لیمپ چل رہا تھا، اور اس لیمپ کی روشنی میں شاہ صاحب ننگی زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ہم شام تک شاہ صاحب سے گفتگو کرتے رہے۔ شاہ صاحب کا دعویٰ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مردوں کو بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جبکہ ہم یہ دعویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہماری یہ بحث اس وقت تک جاری رہی جب تک میں نے ان کا چیلنج قبول نہ کر لیا۔ شاہ صاحب کا کہنا تھا لاش تازہ ہونی چاہیے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، تازہ لاشوں کی زبان نرم ہوتی ہے، چنانچہ اس کے الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں۔ ہم نے اگلے دن کا وقت طے کیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ میرا دوست پریشان تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم لاش کہاں سے لائیں گے؟ دوسرا، اگر لاش واقعی بول پڑی تو کیا ہوگا؟ میں اسے سارا راستہ تسلی دیتا رہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ لاش کا بندوبست میں کروں گا، اور لاش کبھی نہیں بولے گی، اور یہ شخص بہت بڑا فراڈی ہے۔ ہم وہاں سے سیدھے ہسپتال آ گئے۔ میرا ایک کلاس فیلو ڈاکٹر تھا، اور وہ ہسپتال میں پوسٹ مارٹم یونٹ میں کام کرتا تھا۔ ہم اس کے پاس چلے گئے اور رات گئے تک اسے مدد کے لیے تیار کرتے رہے۔ ڈاکٹر اس خطرناک کام کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میں نے اسے جیسے تیسے تیار کر لیا۔ ڈاکٹر ہمیں 1 گھنٹے کے لیے لاش دینے پر تیار ہو گیا، لیکن اس کی شرط تھی ہم لاش کو ہسپتال سے باہر نہیں لے جائیں گے۔ وہ لاش الگ کمرے میں شفٹ کر دے گا اور ہم گھنٹہ بھر اس کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ہم واپس شاہ صاحب کے پاس گئے۔ شاہ صاحب کا کہنا تھا لاش ان کے گھر لائی جائے، اور یہ ظاہر ہے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ معاملہ نو ریٹرن پر چلا گیا۔ ہم مایوسی کے عالم میں شاہ صاحب کے گھر سے نکل آئے۔ ہم ابھی گلی میں ہی تھے کہ شاہ صاحب کا شاگرد بھاگتا ہوا آیا اور ہمیں واپس شاہ صاحب کے پاس لے گیا۔ شاہ صاحب اگلے شام ہمارے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یوں ہم نے ایک مرحلہ عبور کر لیا تھا۔ ہم اگلے دن شاہ صاحب کو ساتھ لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کے پاس اس دن کسی اشتہاری مجرم کی لاش موجود تھی۔ یہ لاش سرد خانے میں رکھی تھی، اور اس کا پوسٹ مارٹم اگلے دن ہونا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں وارڈ کا آخری کمرہ دے دیا۔ لاش کمرے میں شفٹ کر دی گئی۔ ہم نے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ ہم کمرے میں اب 3 لوگ موجود تھے۔ شاہ صاحب جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے، اور شام کے اترتے اندھیرے میں ان کے دانت چمک رہے تھے، اور میرے دوست کی دھڑکنیں تیز تھیں، اور ہمارے ماتھوں پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی، وہ پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے ہاتھ پتلون پر رگڑ کر صاف کیا اور لاش کے اسٹریچر کی طرف دیکھنے لگا۔ لاش اسٹریچر پر سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں آہستہ آہستہ پنکھا چل رہا تھا، اور پنکھے کی سانساں اور گاں گاں کمرے کی فضا کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے ہم دونوں کو اشارہ کیا، اور ہم بھاری قدموں سے چلتے ہوئے اسٹریچر کے قریب پہنچ گئے۔ شاہ صاحب نپے تلے قدموں سے لاش کے قریب پہنچے، اور انہوں نے لاش کے منہ سے چادر سرکا دی۔ یہ 40-45 برس کا کوئی گوار سا شخص تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، چہرے پر انتہائی اذیت کے خوفناک تاثرات منجمد تھے۔ ڈاکٹر نے لاش کی تھوڑی پر پٹی باندھ کر سر پر گرا دے دی تھی۔ شاہ صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے سر کی پٹی کھول دی۔ پٹی کھلتے ہی لاش کا منہ کھل گیا، اور ہمیں اس کے پیلے پیلے دانت نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، تم لاش سے کس زبان میں بات کرنا چاہو گے؟ میں نے فوراً جواب دیا، انگلش میں۔ انہوں نے اسپات میں سر ہلایا، چند قدم پیچھے ہٹے، لاش کی پائتی کے پاس پہنچے، اس کے پاؤں ننگے کیے، لاش کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہاتھ میں پکڑا، اپنی آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ ہم کبھی شاہ صاحب کو دیکھتے اور کبھی لاش کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتے۔ کمرے میں خوف ہلکولے لے رہا تھا۔ ہمارے دل کنپٹیوں میں دھڑک رہے تھے، جبکہ میرا دوست اپنی زبان بار بار ہونٹوں پر پھیرتا تھا۔ میرا گلا بھی خوف سے خشک تھا، لیکن میں بہادری کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں سینہ تان کر کھڑا تھا۔ شاہ صاحب بڑبڑاتے رہے۔ میرے دل کے کسی کونے سے بار بار یہ صدا آ رہی تھی کہ یہ سب ڈھونگ ہے۔ شاہ صاحب ابھی آنکھیں کھولیں گے اور کوئی تکنیکی وجہ بتا کر اپنی ناکامی کا اعلان کر دیں گے۔ میں نے اپنے ذہن کو ممکن تکنیکی وجوہات کی طرف لگا دیا۔ مثلاً شاہ صاحب کہہ سکتے تھے کہ آج بدھ ہے اور لاشیں صرف سوموار کو بولتی ہیں۔ مثلاً لاش اور مصنوعی سیارے کے درمیان رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور جو ہی مطلع صاف ہو جائے گا ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ اور مثلاً یہ ظالم شخص کی لاش ہے، مجھے خطرہ ہے یہ زندہ ہو کر تم دونوں پر حملہ کر دے گا۔
ہم کسی نیک شخص کی لاش کا بندوبست کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم شاہ صاحب کو لے کر ہتال سے نکل جائے اور باقی زندگی ان کے فن پر لعنت بھیجتے رہے۔ میں ذہن میں شاہ صاحب کے ممکنہ بہانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک میرے دوست نے مجھے ٹوکا دیا۔ میں نے گھبرا کر ناش کی طرف دیکھا اور خوف کی ایک لہر سی میرے پاؤں سے ہو کر سر سے نکل گئی اور میں کانپنا شروع کر دیا۔ لاش کی آنکھیں کھلی تھی، اس کی ناک سے آہستہ آہستہ سانس نکل رہی تھی اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ لاش واقعی زندہ ہو رہی تھی۔ میرے خوف کے عالم میں شاہ صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ سرخ تھا، سر کی چوٹی سے آبشار کی طرح پسینہ نکل رہا تھا۔ پسینے کی لکیریں چہرے کے زاویوں سے ہو کر تھوڑی پر جمع ہو رہی تھی اور وہاں سے بےتاب ہو کر فرش پر گر رہی تھی۔ شاہ صاحب کی بڑبڑاہٹ میں اضافہ ہو چکا تھا، جبکہ لاش کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں ہمارے اوپر گاڑی رکھی تھی۔ میرا دل سینے سے باہر نکل کر دھڑک رہا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر اچانک کمرے میں آواز گونجی، "Who was here disturbing me?" میں نے گھبراہٹ کی عالم میں ناش کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آنکھیں میرے چہرے پر گڑی تھی۔ شاہ صاحب نے پڑھتے پڑھتے آنکھیں کھولی اور مجھے سوال کرنے کا اشارہ کر دیا، لیکن میرے سارے حواس جواب دے چکے تھے۔ میری زبان تالوں کے ساتھ چپک گئی تھی اور کنپٹیاں ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ میں نے اسٹریچر سے ہاتھ اٹھائے اور دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ لاش مجھے "Where are you going, Mr. Chaudhary? Where are you going, Mr. Chaudhary?" کی آوازیں لگانے لگی، لیکن میں باہر کے دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میں دروازے کے پاس پہنچا اور چٹکنی کی تلاش کے لیے دیوانہ وار دروازے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے اچانک اپنے دوست کی چیخ کی آواز آئی۔ میں نے واپس مڑ کر دیکھا، لاش نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے زور آزمائی کر رہا تھا، لیکن لاش کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے مدد کے لیے شاہ صاحب کی طرف دیکھا، لیکن شاہ صاحب لاش کا انگوٹھا چھوڑ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ ان کا رنگ پیلا زرد ہو چکا تھا۔ مجھے محسوس ہوا شاہ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ کسی بھی لمحے فرش پر گر کر دم توڑ جائیں گے۔ میں ابھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ لاش میں ایک اور تبدیلی آئی۔ لاش آہستہ آہستہ اسٹریچر پر بیٹھنے لگی۔ اسی دوران میرا ہاتھ چٹکنی تک پہنچ گیا۔ میں نے چٹکنی کا راڈ سیدھا کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں چٹکنی کو نیچے کی طرف سرکاتا، کمرے میں ایک فلک شگاف کہکا گونجا اور کھڑکی کے پردے ہلنا شروع ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر میرے ذہن نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے اوپر غنودگی اور اندھیرا سا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر دروازے کے قدموں پہ گر گیا۔